لاسٹ میں یہ چاہوں گی کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے آپ ایک پیغام دے دیں کہ اس جنگ میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. میں مسلم ممالک سب کا ہم احترام کرتے ہیں، جتنے مسلم ممالک ہیں، بلکہ وہ دنیا میں جو آزاد ممالک ہیں اور دنیا کی شیطانی طاقتوں کے غلامی میں نہیں ہیں، ان کو پیغام دوں گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزادی کی دنیا ہے. اس دنیا میں کوئی شیطانی پاور کسی کو اپنی غلامی میں نہیں لے سکتے، اور خصوصاً مسلمان طاقتیں، مسلمان ممالک. اور یہ میں ایک سوال کروں گا مسلمان ملکوں سے اور خصوصاً عرب ملکوں سے، یہ میرا الگ ضروری سوال ہے کہ آپ نہیں کہتے ہمیشہ کہ اسرائیل جو ہے وہ غاصب ہے، فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا قبلہ اول جو ہے ان کی پنجے میں، خونی پنجے میں ہے، ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں گے، ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، ہم فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر بسائیں گے. ہمیشہ آپ کہتے تھے نا، اور ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل ناجائز ہے، ناجائز ریاست ہے. اور ہمیں تو یہ فخر ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پہلی تقریروں میں یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور ان کے اس جملے کی وجہ سے آج تک پاکستانی پاسپورٹ بھی جملہ لکھا ہوا ہے، یہ پاکستانی پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے. تو میں یہ پیغام دوں گا جتنی اسلامی مملکتیں ہیں، مسلمان ملک ہیں، ان کو کہ اب موقع ہے. ایران نے قربانی دے کر بڑی قربانیاں دی ہیں، ایران میں بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور خصوصاً رہبر معظم اپنا خون دے کر اور شہادتیں دے کر اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسرائیل تباہی کے دہانے پہ ہے، اسرائیل میں سکون نہیں ہے. اسرائیل کے یہودی وہ اب اسرائیل کو چھوڑنے کے چکر میں ہے کہ بھاگ کر چلے جائیں یہاں سے، یہاں کہاں ہم پھنس گئے. تو میں سمجھتا ہوں اب اسلامی ممالک کو آئیں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنا وہ ہدف اچیو کر لیں، وہ ٹارگٹ آگے اسرائیل کو اس خطے میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں عرب ممالک کو یہ واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہوں، میں گہرائی تک جانتا ہوں کہ ایران آپ کا دوست ہے، ایران آپ کا برادر ملک ہے. ایران نے آپ پہ ایک راکٹ بھی فائر نہیں کرنا تھا اگر آپ کے اڈوں سے ایران کے اوپر میزائل اور جہاز اڑ کر نہ آتے. اب موقع آئیں، یہ ناسور ہے اسرائیل، یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ آپ کا دشمن ہے. امریکہ آپ کا دوست نہیں، امریکہ آپ کا دشمن ہے. تو آئیں امریکہ کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آج آپ کھڑے جائیں، 5 دن بھی امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں مضبوط نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے. آزادی سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے وطن میں آزاد ہو کر رہیں. ایران آپ کا تحفظ کرے گا، پاکستان آپ کا تحفظ کرے گا، آپ بڑے سر بلند ہوں گے اور عزت کے ساتھ ہوں گے، اور امت مسلمہ مضبوط ہوگی، اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا. اور ہم مل کر آزادی قدس کے لیے اور فلسطین کو اپنی زمین پر بسانے کے لیے جدوجہد کریں گے. اتحاد و وحدت وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے فرماتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں لڑو نہیں، تنازع نہیں کرو، تم لوگ ایک ہو، اگر لڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. آج امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں ہمیں لڑائیں اور ہمیں آپس میں تقسیم کریں. آئیں سب مل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور یہ جنگ جو فلسطین کی جنگ ہے، یہ جنگ جو قدس کی آزادی کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہم مل کر اگر اس کے مقابلے میں جائیں گے، انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل شکست بھی کھائیں گے. ایران کی فتح نہیں ہوگی، یہ امت مسلمہ کی فتح ہوگی اور اسلامی ممالک کی فتح ہوگی، اور فلسطینی آزاد ہوں گے، قدس آزاد ہوگا. فلسطینی اپنی سرزمین پر ہم خود جا کر بسائیں گے. اور قبلہ اول بیت المقدس، جس میں آپ 36-37 دن ہو گئے ہیں ان صہیونیوں نے وہاں نماز جماعت پابندی لگائی ہوئی ہے، ہم وہاں جا کر اکٹھی نماز با جماعت پڑھیں گے. کیا خوبصورت منظر ہوگا.